آگے فرمایا سرکار نے کہ وہ نظر مانیں گے اور نظر کو پورا نہیں کریں گے۔ نظر منت ماننا جیسے ہوتا ہے، جس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی عبادت کا وعدہ کر لیتے ہیں یا کسی عبادت کو اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں، از خود لازم کر لیتے ہیں، اس کو نظر ماننا یا منت ماننا کہتے ہیں۔ اس کے لیے شرط ہوتی ہے فقہ حنفی کی روشنی میں کہ آپ کم از کم اتنی آواز سے الفاظ کو ادا کریں کہ آپ کے اپنے کان اس کو سن لیں۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ مجھ پر اللہ کے لیے اس رمضان کا اعتکاف لازم ہے، تو یہ لازم ہو جائے گا۔ یا وہ یوں کہے کہ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیری رضا کی خاطر اس رمضان کا اعتکاف کروں گا، تو یہ منت ہو گئی اگر اس کے اپنے کان نے آواز سن لی ہے، اور اس رمضان پھر اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر دلی دل میں سوچا، جیسے بعض ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ میں نے زبان سے نہیں کہا تھا، بس یہ ارادہ کیا تھا کہ ایسا کام ہو جائے تو پھر میں اتنے ہزار نوافل پڑھوں گی، تو کیا یہ لازم ہو جائے گا؟ تو نہیں ہوگا۔ جو اگر آپ نے زبان سے نہیں کہا تو پھر یہ عبادت ہم پر لازم نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ جو آپ نے منت مانی ہے، کبھی یہ مشروط ہوتی ہے، کبھی غیر مشروط ہوتی ہے، کبھی اس کو مقید اور غیر مقید بھی کہہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو ہے کہ کسی نے بس اتنا کہا اے اللہ تعالیٰ اس رمضان میں مجھ پر تیری رضا کی خاطر اعتکاف کرنا لازم ہے، اس میں دیکھیں کوئی مقصد کوئی بیان نہیں کیا، وداؤٹ اینی کنڈیشن، تو یہ غیر مشروط اور غیر مقید کہلائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے ہم کنڈیشنل کر دیتے ہیں اس کو، اے اللہ تعالیٰ میں بیمار ہوں، اگر مجھے صحت مل گئی تیری رضا کی خاطر 3 روزے رکھوں گا، اگر میرے بچے کا ویزا لگ گیا تو یہ کروں گا، میری بیٹی کی شادی ہو گئی تو یہ کریں گے۔ اس میں چونکہ کام کے ساتھ ہم کسی چیز کو مقید کر دیتے ہیں، مشروط کر دیتے ہیں، تو یہ نظر یا منت مشروطہ کہلاتی ہے۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کام ہوگا تب وہ عمل کرنا آپ پر لازم ہوگا، اگر آپ کا کام نہیں ہوا تو پھر وہ عبادت آپ پر لازم نہیں ہوگی۔ اب سرکار فرما رہے ہیں کہ منت مانیں گے اور اسے پورا نہیں کریں گے۔ تو یہ میری بہت ساری بہنیں اب پریشان ہوں گی کہ ہاں یہ تو ہمارا ہی ذکر ہو گیا، کیونکہ یہ بعض اوقات میں بار بار سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ انسان ایک محتاج ہوتا ہے، انسان کمی بیشی یا زیادتی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ آپ کسی کو کہیں میرا کام کر دو 100 روپے دوں گا، ہو سکتا ہے نہ کرے، لیکن اگر آپ کہیں کہ 10 لاکھ دوں گا تو فوراً مان جائے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے ہی ہے کہ وہ شاید عبادات کا محتاج ہے، یا شاید وہ بھی اس طرح کمی بیشی کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی ذات پر ایک اثر مرتب ہوتا ہے اور وہ جلدی کام کر دے گا۔ لہذا ہماری بہنیں یوں منتیں مانتی ہیں، اللہ اگر میری بیٹی کی شادی ہو گئی، اچھا رشتہ مل گیا، 10,000 نوافل پڑھوں گی۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا 2 رکعت نفل پڑھوں گی؟ وہی بات ہے کہ وہ شیطان نے، کیونکہ علم دین تو سیکھا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت تو ہم نے بالکل سیکھی نہیں ہے، اجمالی بیان خالی آتا ہے اللہ کے بارے میں، تو اب شیطان ہمارے ذہن میں کہتا ہے 2 رکعت نفل میں تیرا کام کہاں ہوگا، 10,000 نوافل کے، تاکہ معاذ اللہ تعالیٰ متاثر اور تیرا کام ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی، پھر وہ ہم جیسوں کو فون کر رہی ہوتی ہیں کہ مفتی صاحب میں نے 10,000 نوافل مانے تھے، اب میرے اندر تو ہمت نہیں ہے، اگر میں نہ پڑھوں تو، یا کوئی کفارہ ہے تو بتا دیں۔ یعنی اندازہ کرے کہ جس وقت ہم یہ بات، میری بہنوں جس وقت آپ یہ بات کہہ رہی تھیں تو اللہ تعالیٰ اس بات کے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا، وہ تو ازل سے جانتا ہے کہ یہ عورت یہ آفر کرے گی، یہ بات کہے گی، لیکن پورا نہیں کرے گی۔ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم، اس کی صفات بھی قدیم، علم بھی اللہ کی ایک صفت ہے، وہ تو آپ کے عالم ارواح میں آنے سے پہلے جانتا تھا آپ کیا کیا کرنے والے ہیں، اور وہ اس نے ازل سے فیصلے کر دیا کہ آپ کی بیٹی کی شادی کس وقت ہونی ہے، کس وقت نہیں ہونی، اور ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی۔ آپ کے یہ منتیں ماننے سے نہیں کوئی اللہ کے فیصلے بدلتے، اور وہ پہلے ہی جانتا ہے کہ کم زیادہ بولیں گے اور کریں گے کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ سوچنا کہ ہم مطلب شاید اللہ کو پہلے تو معلوم نہیں ہے، ہم یہ کہہ دیں کہ یہ رشتہ ہو جائے تو ہم اتنا کر دیں گے، اور زیادہ کہو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا کام کر دے، اور پھر اس کو پورا نہیں کرتے، تو اچھی طرح یاد رکھیں پھر قابل گرفت ہیں۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیے، ایک اور میں بات عرض کر دیتا ہوں، یہ ہے شرعی منت جس کے بارے میں سرکار نے ذکر فرمایا۔ ایک ہم نے منتیں نکالی ہوئی ہیں جن کو عرفی منت کہتے ہیں، کہ اگر میرا کام ہو گیا، مزار پہ جائیں گے اور صاحب مزار سے کہیں گے بابا اگر میرا یہ کام ہو گیا میں آپ کے مزار پر 100 دیگیں چڑھاؤں گا، یا ویسی منت مان لی کہ بی بی فاطمہ کے لیے حضرت علی کی منت مان لی وغیرہ وغیرہ، یہ منتیں عرفیہ کہلاتی ہیں۔ یاد رکھیں شرعی منت نہیں ہے، لہذا اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے اور آپ دیگ نہیں چڑھاتے، آپ چادر نہیں چڑھاتے، آپ کوئی نیاز نہیں کرتے، کھانا وانا نہیں کھلاتے،
کوئی وبال نہیں ہوگا۔ اور اس میں جو بعض لوگ ڈراتے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے پورا نہیں کیا فلاں صاحب مزار تم سے ناراض ہو جائیں گے، بی بی فاطمہ ناراض ہو جائیں گی، حضرت علی ناراض ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایسے نفوس قدسیہ ہیں کہ وہ آپ ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جائیں گے۔ وہ تو شفقت فرمانے والی ہستیاں ہیں، وہ تو ہمارے لیے دعا کرنے والی ہستیاں ہیں، وہ میدان محشر میں شفاعت کر کے ہماری بخشش کا ذریعہ بننے والی ہستیاں ہیں۔ خواہ مخواہ ان کا ایک منفی تصور ہم بعض اوقات قائم کرواتے ہیں کہ اگر تم نے یہ پورا نہیں کیا تو ان کی بد دعا لگ جائے گی، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ کیوں ناراض ہو جائیں گے؟ اگر میں نے یہ کہا ہے ایک صاحب مزار کے پاس کہ میں 10 دے کے چڑھا دوں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا، فرض کر لیں، اور کام ہو گیا، میں نہیں چڑھاؤں گا تو کہ بزرگ ناراض ہو جائیں گے کہ 10 دے کے کیوں نہیں چڑھا رہا، اور میرے لیے بد دعائیں شروع کر دیں گے، یا مطلب اور کوئی معاملہ کر دیں گے۔ ہمیں خدا کا خوف کرنا چاہیے، اس طرح کچھ بھی منفی اثرات نہیں ہوتے۔ بہرحال اگر آپ نے کوئی ارادہ کیا ہے تو یہ ارادے پورے کرنے میں مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور پھر پورا نہ کرنے پہ جو عام لوگ آپ کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، ان کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے شرعی منت مانی ہے، یہ اللہ سے وعدہ تھا، اور آپ نے اگر اس وعدے کو پورا نہیں کیا تو ڈریں کہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے گا۔ کوئی انسان گرفت نہیں کرتا، اگر آپ نے اس سے کوئی وعدہ کیا پورا نہیں ہوتا ہے تو ہمارے بزرگان دین کوئی گرفت نہیں فرمائیں گے، لیکن اللہ سے اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اور یہی شرعی منت ہے اور یہی آپ کریں، اور پھر کوئی آپ کو روکے، مطلب آپ نے نہیں کیا، کسی وجہ سے آپ رک گئے، تو میدان محشر میں گرفت ہوگی۔ اور آخری سرکار